پتہ نہیں کیسے کیسے چکروں میں پھنس پھنس کر ختم کر دیتے ہیں۔ وہاں تھانہ بھون میں ایک خان صاحب تھے، جب ان کا انتقال ہو گیا پیچھے لگ گئے دوست، کبھی کچھ کھلا رہے ہیں، کبھی کچھ بنوا رہے ہیں، کبھی وہاں دعوت ہو رہی، کبھی وہاں جا رہے ہیں جی، یہ حال ان کا۔ کتنا خرچہ ہوا، اتنا لو، جب وہ ختم ہو گیا زمین پھر بیچ دی، پھر آمدنی، پھر کھانا پینا چل، پھر زمین بیچ دی، پھر کھانا پینا چل رہا۔ ایک دن کہنے لگے آ کے دوست یوں بیٹھے ہیں، کیا بات ہے ایسے کیوں ہو رہے ہو؟ کہ جی کیا بتاؤں میں، میرٹھ میں نوچندی بڑھ رہی ہے نا، جی چاہتا تھا گھوم آویں مگر کیا کریں۔ انہوں نے کہا کیا بات ہوئی، پھر جاؤ چلو، کہنے لگے آپ بھی چلو۔ کہا بھائی میں بھی چلے جاؤں، ہاں 2-4 دوست ہونا سا جو تو جی لگے، یوں اکیلے گھومنے سے کیا فائدہ۔ انہوں نے کہا اچھا کتنا خرچہ آ جائے گا؟ اتنا، لو خرچہ لو یا چلو تیاری کرو، جا رہے ہیں۔ دیکھا ساری زمین لٹا دی۔ کسی نے نصیحت کی کہ بیٹے یہ باپ دادا کی کمائی ہے جو تو حرام راستے کھو رہا ہے، اگر مصیبت بھر کے کما کے زمین خریدتا تو تجھے پتہ چلتا، یہ زمین کو تو برباد کر رہا ہے۔ ہم نے یہاں دیکھا حسین پور میں جوئے میں سٹے میں لگ کر لوگوں نے اپنی جائیدادیں ختم کر دی، اپنی زمینیں سب بیچ دی، آج دھکے کھاتے ان کی اولادیں رکشا چلاتے پھر رہے ہیں۔ سمجھ میں آئی؟ یہ حال ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو کیا کہہ رہا ہے، ہمارے بڑے تو بے وقوف تھے، ہمارے بڑے، وہ کہہ رہا ہے ہمارے بڑے تو بے وقوف تھے۔ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے کہا چاندی کے روپے ہوتے تھے نا پہلے، کہ چاندی دیتے تھے اور مٹی خریدتے تھے، زمین چاندی دیتے تھے اور مٹی خریدتے تھے۔ ہمیں دیکھو نا ہم کیسے عقل مند ہیں، ہم مٹی دیتے ہیں چاندی خریدتے ہیں۔ دیکھا کسی نے عقل مند ہے نا، چاندی لے رہے ہیں اور کیا دے رہے ہیں اس کے بدلے؟ مٹی۔ ہم عقل مند، دیکھو کیسے عقل مند، بولو عقل مند تھے یا عقل بند؟ عقل بند۔ اللہ اکبر۔ بعضوں نے اپنی زمین جائیدادیں سب آگ لگا دی، اپنی اولاد کے لیے بھی کچھ نہ چھوڑا جو بعد میں بچے کچھ کر کھا لیں، ہے نا، اور وہ کنگال چھوڑ کر اپنے اولاد کو جا رہا۔ کیا کہیں گے بچے اولاد؟ ہائے ہائے، اللہ ہماری حفاظت فرما، سمجھ عطا فرما۔ اچھا بہت سو کے پاس زمین ہے، جائیداد ہے، بچوں کو بھی دے دی، تھوڑی تھوڑی بانٹ کے تم نہ میرے لوگ کماؤ کھاؤ، تو بچے اس چکر میں ہیں، باپ برابر کیوں نہیں کرتا؟ ہمارا حصہ برابر، تیرا حصہ بیٹھے کب؟ اولاد کا حصہ باپ کے ذمہ کچھ نہیں ہے، دے یا نہ دے اس کی مرضی۔ تم کون ہوتے ہو ہمیں برابر کر کے دو اور ڈبل دو اور ٹربل دو؟ کچھ نہیں۔ میراث جب تقسیم ہوگی جب باپ کا انتقال ہو جائے، وہ تو اس کا احسان ہے جو زندگی میں تمہیں دے دیا کرنے کھانے کو، لو بھائی اپنا کرو کھاؤ، اس کا احسان ہے۔ ورنہ باپ کے ذمہ نہیں ہے کہ وہ تمہیں مکان بانٹ کے دے اور زمین بانٹ کے دے، اس کی ذمہ داری کچھ نہیں، وہ تو خود مالک ہے، خود مالک ہے۔ جو کچھ اس نے زندگی میں دے دیا وہ اس کا احسان سمجھو، اور اس پہ یوں کہتے ہیں ہمیں کیا دے دیا، اسے بھائی کو یوں دے رہا، اسے اس کی مرضی دھیان دے۔ تو جن لوگوں نے شریعت سے کے مطابق نہیں قدم اٹھایا یا اپنے بزرگوں سے اللہ والوں سے پوچھ کر زمین جائیداد مکان تقسیم نہیں کیا، ان بڈھے بوڑھیوں کی بھی زندگی جہنم بن گئی، اپنا آپ گلا گھونٹ نہیں سکتے اور ملک الموت آتا نہیں، ہے نا، پتہ نہیں کہاں کاغذ دب جائیں ان کے، اور پریشان ہوتے پھرتے ہیں، پریشان ہیں، نہ اولاد پوچھتی نہ بہویں پوچھتی، کوئی نہیں، کیوں؟ اس کے پلے کچھ نہیں ہے۔ اور جب دیکھا داؤ سا کہ ہاں کام چل جائے گا، یوں بس چپکے سے انگوٹھا لگوا لیا سوتے کا، نشے کی چیز کھلا کے انگوٹھا لگوا لیا اور اپنے روپے خرچ کر کے زمین اپنے نام چڑھوا لی، اور بڈھے کا یا بوڑھیا کا رات کو ٹینٹوا دبا دیا، اللہ یہاں جا سیدھا سیدھا مار کے ختم کر دیا۔ بہت قصے رات دن سامنے آ رہے ہیں مسلمانوں کے، کافروں کے تو الگ ہیں، ہم ان سے کیا مطلب، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے فرمایا زن زمین زر، زن عورت، زمین زر مال، یہ تینوں چیزیں زن زمین زر ہیں تینوں فتنے کے در، ان سے دروازہ کھلتا ہے فتنوں کا۔ اس لیے اپنی مرضی سے چلتے ہیں، اپنی مرضی سے
زمین جائیداد بانٹتے ہیں اور اولاد سر پکڑ پکڑ کر کے ان کا ہلاتی ہے ہمیں بانٹ کے دے، ہے نا، اور لوگ بھی کہیں ہاں بھائی پورا دینا چاہیے، انہیں بے حدوں کو ہی نہیں، خود پتہ نہیں جو ان سے بٹوانے والے آ رہے فیصلہ کرنے والے ہیرا غیرہ نتو خیرہ، انہیں کیا پتہ، جن نیتاؤں کو جن پردھانوں کو تم بلا کے بٹھا رہے ہو انہیں خود تمیز نہیں ہے یہ کیا تقسیم کریں گے، برابر کر کے دینے، برابر کرنے کا تجھے حق کس نے دیا؟ اللہ نے نہیں دیا، رسول نے نہیں دیا، تو کون ہوتا ہے میراث کو تقسیم زندگی میں کرنے والا؟ آئی سمجھ میں؟ عالموں سے پوچھتے نہیں، عقل مند بنے پھرتے ہیں۔ تو جب تم حق تلفیاں کرو گے تمہارے ساتھ بھی حق تلفی کا معاملہ ہو، تمہارے اوپر بھی یہ آفت آئے گی۔ یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے، نماز کا مسئلے میں قرآن میں نہیں ہے